پہلے کرے گا کون؟ ہمیں وہاں سے تو نظر نہیں آ رہا. وہ کہتے ہیں پہلے قیدی چھوڑو, وہاں سے وہ مزید پکڑ لیتے ہیں. تو پھر یہ آپ کیسے ٹھیک ہوگا سب کچھ؟ یہ تو حکومت نہیں کرنا ہوتا نا, اپوزیشن نے کیا کرنا ہے؟ اپوزیشن تو جیلوں میں ہے, وہاں پہ تشدد سہ رہی ہے, ہو رہا ہے, ہر چیز تو نارملائز ہو گیا الحمدللہ ہمارے ملک میں. اور لوگوں کی فیملیز کو اٹھانا, بچوں کو اٹھانا, عورتوں کو بے عزت کرنا نارملائز ہو گیا. سو اب وہ اس اپوزیشن نے کیا کرنا ہے؟ اور احتجاج کے علاوہ ان کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہے. یہ تو دیکھیں حکومت نے کرنا ہے جو بھی, اگر ان کی جب تک ان کو یہ نہیں ریئلائز ہوتا کہ ملک کو نارمل کرنا امپورٹنٹ ہے, کچھ نہیں ہو سکتا. سول نافرمانی کی تحریک کے والے سے اب سنا ہے کہ 15 تاریخ سے چلے گی, 13 تک اگر مطالبات نہ مانے گئے. اس طرح کے مشورے خان صاحب کو کون دے رہا ہے, یا پھر ان کا خود ہی یہ ہے کہ کرنا ہے, اور یہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں؟ یہ خان صاحب ظاہر ہے کہ جیل میں ہیں, وہ خود ہی سوچ رہے ہیں کیسے آگے بڑھنا ہے, کیا کرنا ہے. دیکھیں اصل میں تو مجھے آپ سے یہ بتائیں, عمران خان اگر پروٹیسٹ نہ کریں, سول ڈس اوبیڈینس نہ کریں, اور ان آپشن آپ نے کیا دی ہوئی ہے؟ ایک کمرہ آپ نے رکھے ہوئے ہیں, وہاں پہ آپ نے کھڑکی بھی بند کی ہوئی ہے, سانس لینے کی لوگوں کو اجازت نہیں ہے, تو سوائے پروٹیسٹ کے, رونے کے, چیخنے کے, اور اگلا کرے گا کیا؟ تو یہ تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ تلخیاں بڑھانے کی تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ حکومت پر ہوتی ہے. اور انہوں نے جس طریقے کا پاکستان میں ماحول بنا دیا ہے, ہر شخص دوسرے کے خلاف ہوا پڑا ہے, ہر شخص جو ہے, اور اتنے زیادہ آپ نے وہ بڑھا دی ہیں نفرتیں کہ یہ لوگ ریٹائر ہوتے ہیں, یہ باہر نکل نہیں سکتے. آپ دیکھیں جو ریٹائر ہو رہا ہے, یہ باہر کسی ملک میں نہیں جا پا رہے. اتنا اس طرح تھوڑا سوسائٹی کو رکھتے ہیں. اچھا, اب یہ چل رہا ہے کہ 20 جنوری کے بعد, حلف اٹھانے کے بعد کچھ چینجنگ ہوگی. پہلے بھی یہ تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آئیں گے. اس حوالے سے فواد صاحب آپ جانتے ہیں انٹرنیشنلی بھی, اور پی ٹی آئی کو بھی, نبض کو جانتے ہیں سارا, تو یہ کیا ہے واقعی ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے 20 کے بعد, یا یہ صرف باتیں؟ 20 کے بعد خیر کیا ہو رہا ہے, ہم نے تو دیکھنا ہے ساؤتھ ایشیا ٹیم کیا لگاتے ہیں ٹرمپ نے. اگر ٹیم ساؤتھ ایشیا کی جو, اسی سے اندازہ ہو جائے گا کہ ان کی افغانستان پاکستان کے بارے میں اگلی پالیسی کیا ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ ابھی تک تو کوئی, مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی انٹرنیشنل پریشر ہے, کیونکہ اگر انٹرنیشنل پریشر ہوتا تو یہ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے اس کے اوپر بڑے سخت اقدامات ہو سکتے تھے. بٹ آئی تھنک دیٹ انٹرنیشنل کمیونٹی میں کوئی اس وقت پاکستان کہیں پہ فال نہیں کرتا, جس کی وجہ سے پاکستان میں کھل کھیلنے کا موقع مل رہا ہے. اچھا, اب لاسٹ پہ عمران خان آپ کو آنے والے دنوں میں باہر کب آتے دکھائی دے رہے ہیں, یا اور اس سارے معاملے میں کوئی آپ کو ایسی سیاسی شخصیت نظر آتی ہے جو کہ ان کو ٹیبل پہ بٹھا لے کہ دونوں طرف بھی بس کرو, بیٹھے اس طرح؟ نہیں, میں نے آپ کو جس طرح پہلے کہا کہ مولانا فضل الرحمان بٹھا سکتے ہیں, محمود اچکزئی بٹھا سکتے ہیں. ان میں یہ اس وقت ہے, یہ ان کا رول ہو سکتا ہے اگر وہ بٹھائیں, اور یہی کر سکتے ہیں آگے چیزیں جو ہیں ان کو تلخیاں کم کرنے کے لیے. اگر کوئی کردار ادا کرنا چاہیں وہ, تو وہ کر سکتے ہیں. تو ادروائز تو مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی سچویشن میں کوئی چینج آئے گی. پاکستان مزید سفر کرے گا, پاکستان مزید جو ہے, آج ڈان کا ایڈیٹوریل آپ دیکھیں, انہوں نے لکھا ہے کہ آپ سول نافرمانی کی جو تحریک ہے اس کے نتیجے میں پاکستان کی معیشت جو ہے وہ ہل جائے گی, کیونکہ یہ بالکل ہی فریجائل ہے. سو میری نظر میں حکومت کو تو چاہیے کہ تلخیاں کم کرے, اور مولانا فضل الرحمان ہیں, اچکزئی صاحب ہیں, یہ لوگ امپورٹنٹ ہیں اس حوالے سے کہ یہ بٹھا سکتے ہیں لوگوں کو. عملی طور پہ سول نافرمانی تحریک پاکستان میں چل سکتی ہے؟ کیوں نہیں چل سکتی؟ سول نافرمانی تحریک تو شروع ہندوستان سے ہوئی ہے. اس ساؤتھ افریقہ میں گاندھی جی نے کی تھی, پھر 1920 میں جو انہوں نے جلیاں والا باغ کے بعد یہاں پہ شروع کی تھی, تو انہوں نے تو برٹش سرکار کو اپنے گھٹنوں پہ کر دیا تھا. تو ظاہر ہے اس کے بڑے ریپرکشنز ہیں, اور یہ تحریک جو ہے اس سے پاکستان کی معیشت ہل جائے گی. اور مولانا صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ ان سارے معاملے میں بڑے اہم ہیں, پی ٹی آئی کو ان سے انگیجمنٹ کرنی چاہیے؟ 100% مولانا فضل الرحمان کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے, اچکزئی صاحب کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے.